آپ کے علم میں ہے ایک مسئلہ آج کل پھر سے درپیش ہے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے ہیں۔ فرانس کے اندر جو خاکے بنانے کا ایک روش تھی وہ پھر سے چل پڑی ہے۔ کچھ مسلمانوں نے اس پر رد عمل بھی دیا، بعض وہاں پر ہلاکتیں بھی ہوئیں، لیکن اب جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ اس طرح کے چیزوں کو جن کے بارے میں ہم بہت حساس ہیں، وہ حساسیت ان تک کمیونیکیٹ نہیں ہوئی، وہ اس کو اس درجے کی چیزیں سمجھتی نہیں ہیں۔ ایسے موقع پہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا مسلمان ریاستوں کا کوئی رول ہونا چاہیے ہے کہ وہ عالمی ضمیر کو اجاگر کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں کہ ہمارے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو وہ بالکل بے اتنائی سے برت رہے ہیں؟ میرے نزدیک تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں، دین کے معاملے میں، قرآن مجید کے معاملے میں اگر کوئی ایسی روش سامنے آتی ہے تو اس کے اسباب پر غور کیا جائے۔ یعنی یہ متعین کرنے کی کوشش کی جائے کہ کیا کوئی شخص کسی ذہنی اختلال میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اگر وہ کارٹون بنا رہا ہے یا تضحیک کر رہا ہے یا استہزاء کا نشانہ بنا رہا ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کی دعوت کو اسی طرح استہزاء اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایسے استہزاء کیا گیا، اس طرح مذاق اڑایا گیا، یہ سب معاملات ہوئے۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ چیز کیا ہے جو اس کا باعث بن رہی ہے۔ تو زیادہ توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اس کی حقیقت واضح کی جائے، یعنی اسلام کی، دین کی، قرآن کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وہ کیا بات ہے، کیا پہلو ہے کہ جو اس طرح کسی آدمی کو اس سطح پر لے آیا ہے۔ جب آپ شائستگی کے ساتھ اپنی بات واضح کریں گے تو میرے نزدیک پوری دنیا کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن جب آپ اٹھ کے مارنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں یا امن و امان کو درم برم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حکومتیں پھر اس کے بعد اس زاویے سے نہیں سوچتی، اس لیے کہ ان کی حساسیت تو اس مسئلے سے ہوتی نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کمیونٹی ہے کہ جو ہر موقع کے اوپر بندوق ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس طرح وہ حساس بھی نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس لیے پھر ان کی زبان سے بھی غلط کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہترین راستہ جو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ ہر جگہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ناروے میں جب یہ معاملہ ہوا اور لوگوں نے وہاں پر رد عمل کا اظہار کیا، تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کاش مسلمان ہر چوک میں کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب آج سناتے ہیں لوگوں کو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کراتے۔ تو یہ مہذب اور شائستہ رد عمل اگر سامنے آتا ہے تو یہ دعوت بھی بنے گا، دین بھی بنے گا، اور بالکل یہی تعلیم قرآن مجید نے دی۔ یعنی جس وقت قریش مکہ نے یہ رویہ اختیار کیا، جب اہل کتاب نے یہ رویہ اختیار کیا، تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کے سامنے حقائق واضح کیے گئے، ان کو ان کی غلطی پر متوجہ کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی ناشائستہ رویہ اختیار کرتا ہے اور جواب میں ہم بھی ناشائستہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو عام لوگ پھر ان دونوں رویے میں کو فرق کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ساتھ تیار نہیں ہوتے۔ اچھا عام صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ عام طور پہ کارٹون وغیرہ بناتے ہیں، ایسے نامراد و بدبخت لوگ ہیں، لیکن اس میں جو وہ پہلو نمایاں کرنا چاہتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کے کردار، بالخصوص آپ کی شادیوں کے حوالے سے۔ دو سوالات مختصر میں کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے کوئی استدلال تو پیش کیا نہیں، ان کو چاہیے تھا اگر کوئی ان کو اشکال پیدا ہوا ہے تو وہ کوئی تحریر لکھتے، کوئی کتاب لکھتے تو ہم اس کا جواب دیتے۔ وہ تو بد تہذیبی پر اتر آئے ہیں، تو ایسے موقع پہ ہماری استدلال کی جو طاقت سے بیان کی گئی کوئی بات ہے وہ کہاں جگہ رکھے گی؟ انہوں نے تو اشتعال پھیلا دی ہے سوسائٹی کے اندر۔ وہ لوگوں تک پہنچے گی، یعنی وہ ان لوگوں تک پہنچے گی جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور پھر ان کو اپنی قوم سے ہی صحیح رد عمل سے واسطہ پڑے گا۔ ان کے گرد و پیش کے لوگ ان کو توجہ دلائیں گے کہ تم نے کتنی ناشائستہ حرکت کی، کیسی بد تہذیبی کا اظہار کیا، اور تمہارے مقابلے میں مسلمانوں کے اہل علم کس طریقے سے اپنا نقطہ نظر واضح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بات میں نے بچپن میں سنے تھے حفیظ کے اشعار کے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرح ناشائستگی پر اتر آیا ہے
اور آپ اپنے آپ کو اسی تحمل کے ساتھ دین کی تفہیم، تبیین، وضاحت، استدلال کے اسلوب میں بات کہنے تک محدود رکھ رہے ہیں تو اس کے اثرات اس آدمی پر بھی ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہوں، لیکن بعد میں وہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے کتنی ناشائستہ حرکت کی اور میرے جواب میں انہوں نے کس تحمل کے ساتھ اپنی بات بیان کی. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مظاہرہ کر کے، احتجاج کر کے یا اور اس طرح کے اقدامات کر کے خاموش کر لیں گے اس معاملے کو. ایسا نہیں ہوگا، یہ بڑھتا چلا جائے گا اس کے نتیجے میں. اگر آپ اس کے بالکل برخلاف استدلال کا طریقہ اختیار کریں گے، تہذیب کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اپنا موقف واضح کریں گے، دوسرے کی بد تہذیبی پر بھی توجہ دلانی ہے تو اس طرح توجہ دلائیں گے کہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگ بھی پکار اٹھیں کہ تم کس پستی میں کھڑے ہوئے بات کر رہے ہو اور یہ کس بلندی کے ساتھ تمہارے ساتھ مخاطب ہیں. تو اس وقت یہی طریقہ موضوع ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے دنیا کی، آپ سپر پاور ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو جنگی اقدام قرار دے کے آپ اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیں. جب یہ حیثیت نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی نہیں میں اس کو اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے کوئی مطالبہ کروں، مظاہرہ کروں، احتجاج کروں. یہ کیا چیز ہے؟ میں یا استدلال کروں گا یا میرے پاس طاقت ہوگی طبیعت درست کروں گا. دونوں ہی راستے ہو سکتے ہیں. تو اس وقت مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے. یعنی کیا آپ اس وقت فرانس پر حملہ کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں؟ آپ تو اپنے قریب یہ بات نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے اندر یہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہی رویہ درست ہے جو قرآن مجید نے ہمیں مکی زندگی میں سکھایا کہ صبر کرو اور اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو، دوسرے کی غلطی واضح کرو، تفہیم اور تبیین کا طریقہ اختیار کرو. اور تفہیم اور تبیین کا طریقہ اختیار کرنے سے لوگوں کے دل کھلتے ہیں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. بہت بڑی تعداد گرد و پیش کے لوگوں کی خود اس شخص کا یا اس طرح کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے. یہی طریقہ ہے جو دلوں کے اندر راستہ نکالتا ہے اور ایک قوم کو عظمت اور شوکت عطا کرتا ہے. آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے برتری کے لیے، وہ آپ کا اخلاقی وجود ہے. تو اخلاقی وجود کو آپ اگر نیچے کر لیں گے تو لوگ ادھر نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.